لوط علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا. یہی کہتے تھے لاؤ نا کہاں ہے عذاب. یہی کہتے تھے بڑے پاک باز بنتے ہو. اللہ کی طرف سے عذاب کا جب کوڑا برسا نا تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہماری طرف سے بھیجے گئے فرشتے آ گئے. روایات میں آتا ہے 3 فرشتے نازل ہوئے، حسین و جمیل نوجوان کی صورت کے اندر آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ہم آپ کے مہمان ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے گھر میں داخل کر دیا، لیکن کیفیات کیا تھی؟ اللہ کریم نے فرمایا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. مہمانوں کے آنے سے انسان خوش ہوتا ہے کیونکہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کو کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے. مہمان نواز لو. لیکن حضرت لوط علیہ السلام سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، بڑے غمگین ہوئے، بڑی تنگی محسوس کی دل کے اندر مہمانوں کے آنے سے، اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج تو بڑا مشکل ترین دن ہے میرے اوپر، بڑی آزمائش کا دن ہے آج میرے اوپر، کیونکہ مہمان آ گئے ہیں اور مہمان بھی نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور اپنی قوم والوں کی عادات کا پتہ تھا نا، یہ قوم اور قبیلے والے، یہ علاقے والے، یہ اس بدکاری میں مبتلا ہے، کہیں میرے مہمانوں سے بدتمیزی نہ کر لیں، بے حیائی کا کام نہ کر لیں. دل کے اندر بڑے غمگین ہوئے اور فرمایا من قبل کانوا یعملون السیئات، قوم والوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، اللہ عادات تھی، بری عادات ہر جگہ ظاہر ہوتی. فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی بڑی بدکاری کا بڑے برے کام کرنے والے تھے. ہم نے عرض کیا نا 10 قسم کی خرابیاں پائی جاتی، 10 کروڑ سے زیادہ کی آبادی تھی اور بڑا خوشگوار علاقہ تھا وہ، سدوم کا علاقہ، اور لوگ تجارت کے لیے وہاں آیا کرتے تھے. بازاروں گلیوں کے اندر لوگوں کے رش لگے ہوتے تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے. جب باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کے اندر قوم والوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی، ان کو تنگ کرتے تھے، مالوں کو ہڑپ کرتے تھے، مسافروں کو چھیڑتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے. اب یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے
جب پتا چلا کہ قوم والے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم والو کیا کرنے کے لیے تم آئے ہو؟ یہ جو گھروں کے اندر عورتیں ہیں یہ شرعی اعتبار سے میری بیٹیاں ہیں، میں قوم کا نبی ہوں، نبی کے لیے عورتیں بیٹی ہوا کرتی ہیں، اس لیے وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ کیا بدکاری کا کام کرنے کے لیے تم آئے ہو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حیا کرو نا، شرم کرو، کیا کر رہے ہو؟ قوم والے تھے نا، یہ ارادہ لے کر آئے تھے، اسی نیت کے ساتھ آئے تھے، اور کہنے لگے وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اے میری قوم والو خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرو نا، یہ تو مہمان بن کر آئے ہیں میرے پاس، اور تم کس ارادے کے ساتھ آئے ہو؟ الیس منکم رجل رشید، رشید کا معنی ہوتا ہے کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے؟ ساری ایسی ساری قوم ہی اس میں ملوث ہے۔ اب وہ کہنے لگے ایک مکروہ ہنسی والی کے ساتھ، ان کے لہجوں میں ہنسی ہوگی نا، انداز ہوگا نا، ہنس کر کہیں گے، مکروہ ہنسی جس کو کہتے ہیں، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، قوم والے کہنے لگے لوط علیہ السلام آپ کو پتا ہے نا جناب، وہ بادشاہ آپ کو تو پتا ہے نا ہمیں کیا چاہیے، ان عورتوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ خوب جانتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جس کا ہمارا ارادہ ہے آپ اسے خوب جانتی ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے، بے حیا بے غیرت قسم کے لوگ، اب انہوں نے ٹھان لی ہے کہ یہ عمل کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام رو کے فرمانے لگے کہ لو ان لی بکم قوتاً، کاش تمہارے خلاف میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوم اور قبیلہ ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا مضبوط قلعہ ہوتا، تم سے بچنے کا راستہ ہوتا تو میں قلعے کے اندر محصور ہو جاتا، اپنے مہمانوں کو تجھ سے بچا لیتا۔ یہ کیفیات اب جاری ہے۔ ادھر فرشتے جو ہیں اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا لوط علیہ السلام تو زیادہ ہی پریشان ہو گئے، اللہ کے نورانی فرشتے تھے، کہنے لگے یا لوط، اے حضرت لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور سورہ عنکبوت میں فرمایا وَسِیءَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًا، دل میں جب تنگی محسوس کی اور غمگین ہوئے حضرت لوط علیہ السلام، اس کا اظہار بھی تو کیا ہوگا کہ یار آپ تو آگے میری قوم والے بڑے بدکار لوگ ہیں۔ ہنس کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں نے کہا کہ لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کھائیے نہ غمگین ہو جائیے، انا منجوکا واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین،
فرمایا ہم آپ کو اور آپ کی اہل والوں کو نجات دینے لگے ہیں اور آپ کی قوم والوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. پریشان نہ ہو آپ، راتوں رات اپنی قوم قبیلے کو اپنے گھر والوں کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیں. پہلا عذاب اللہ کی طرف سے آیا کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. جب اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، عذاب کا فیصلہ جب آیا نا، قوم قبیلہ حد سے تجاوز کر گئی، اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئی. حد ہے نا ایک چیز کی، ہر چیز کی حد ہوتی ہے. جب انسان دین میں مذاق، دین کی اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائے، پھر اللہ کی عذاب کا، اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا. اللہ کریم نے فرمایا جتنے سخت ان کی عادات تھی، جتنے برے ان کے اعمال تھے، اتنا ہی سخت اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا. عذاب آئی اللہ کی طرف سے، ایسا عذاب آیا کہ وَأَمْطَرْنَا، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع کر دی. پتھروں کی بارش. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہو، اللہ نے شبہ کا جواب بھی دے دیا. شبہ یہ پیدا ہوا تھا کہ لوط علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ قوم قبیلے کی اصلاح کرتے، انہیں اللہ کا پیغام دیتے، معجزات دکھاتے. اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. جب پتھروں کی بارش ہوئی، ہم نے پتھروں کی بارش کی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. یہ جو ڈرائے گئے لوگ تھے، یہ دعوت دیے گئے لوگ تھے، ان پہ بہت بڑا عذاب نازل ہوا. گویا حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام دیا تھا، ان کی اصلاح کی تھی، انہیں ہر انداز سے ہر وقت اللہ کا پیغام سنایا، لیکن یہ ضد میں آ گئے، اناد میں آ گئے، تکبر میں آ گئے اور اللہ کا پیغام نہیں مانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اچھا لباس پہننا تکبر ہے؟ کیا اچھا جوتا پہننا تکبر ہے؟ اچھا کھانا تکبر ہے؟ اچھی سواری پہ بیٹھا ہے آدمی، کیا تکبر ہے؟ اچھا لباس پہنا ہوا ہے تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں، اس چیز کا نام تکبر نہیں ہے. تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق وغمط الناس. ان چیزوں کا استعمال کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو گھٹیا سمجھے. اعلیٰ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور جو راہ چلنے والے لوگ ہیں ان کی تذلیل کرے، انہیں بے عزت کرے، انہیں ذلیل کرے، اس چیز کا نام تکبر. اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے، جو لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ان کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوں، کم تر ہوں، یہ تکبر ہے. اور بطر الحق، اور حق مسئلہ بیان کیا جائے، قرآن کی دلیل دی جائے، حدیث کی دلیل دی جائے. ایک آدمی میں تو نہیں مانتا جی، میرے استاد نے ایسے کہا، ہمارے بزرگوں نے ایسے کہا، ہمارے بڑوں نے ایسے کہا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے تو پھر بات کریں. فرمایا یہ آدمی متکبر آدمی، قرآن کی واضح دلیل کو نہیں مانتا. تو یہ قوم والے بھی تکبر میں آ گئے. پہلا عذاب ان پہ یہ آیا، اللہ کریم نے فرمایا جا امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ نے زمین سے اٹھایا اس ٹکڑے کو، آسمان سے نیچے دے مارا. پہلا عذاب آیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. اور مسلسل ان پہ اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی. ایسی بارش تھی جو مسلسل تھی، منضود، ٹھہرنے والی نہیں تھی، مسلسل برسنے والی تھی.
اور تیسرا عذاب آیا اللہ کی طرف سے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، صبح ہونے کے قریب ہے، سرگی کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسی چنگاڑ آئی، سب کے کلیجے پھٹ گئے، کانوں سے، ناک سے، آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ یہ 3 عذاب آئے، اور ہماری شریعت کے اندر اس گناہ جو ہے مرد کے ساتھ جو بدکاری کرنے والے ہیں، اس گناہ کا سزا کیا ہے ہماری شریعت میں؟ فقہا فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں، امام یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں، ایسا آدمی زانی ہوتا ہے، زانی آدمی کو جس طرح 100 کوڑے لگتے ہیں، سنسار کیا جاتا ہے، اس آدمی کو بھی، اس گناہ والے کو بھی ایسی کیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرمایا یہ سزا امیر المومنین پہ چھوڑ دی جاتی ہے، وہ قتل کروا لے، سخت سزا دے، جیل میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی۔ اور خلفاء کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، خالد بن ولید نے خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ معاملہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا اس کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی جلا دو، آگ میں دونوں کو جلا دیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اس کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اونچی عمارت ہو اس سے نیچے گرا دیا جائے، اور پھر نیچے لگے اوپر سے پتھروں کی بارش کی جائے، اور تیسرا یہ کہ دیوار گرا دی جائے اس پر۔ یہ سزا ہے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد